فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ۔ السلام علیکم ناظرین، رانا خاکی حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم موجود ہیں پنڈی بٹیا میں۔ یہاں پہ ذاکر ریاض حسین شاہ رتوال والے نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زری کی شبیہ بنائی ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں پنڈی بٹیا میں، جیسا کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں زری پہ۔ آج ہم اس زری کی مکمل ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے زری مبارک کے اندر چلتے ہیں۔ جی مومنین، زری کے اندر زیارت پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو اس کے مرکزی دروازے کی زیارت کروائیں گے۔ جو زری پاک کا مرکزی دروازہ ہے، یہ در جنت کے در سے کم نہیں ہے۔ مومنین، یہ ہیں میاں حق نواز صاحب، جنہوں نے اس زری پاک کے لیے جگہ کو ہدیہ کیا، اور یہ ہیں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، جن کا نام درج ہے۔ انہوں نے اس زری پاک کی تعمیر میں حصہ لیا اور آغاز کیا، اور ابھی تک اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مرکزی دروازے کے اوپر آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا درج ہے۔ یہ مومنین کی آمد قافلے کے صورت میں جاری ہے۔ اس وقت مومنین ایک قافلے کے صورت میں تشریف لائے ہیں زیارت کے لیے، اور اتنی عقیدت ہے مومنین میں کہ جب مومنین اندر جا رہے ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے صلوات پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم بھی اس وقت زری پاک کے اندر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو زری پاک کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ یہ مرکزی زیارت جو بڑا گنبد نظر آ رہا ہے، یہ زری پاک کا گنبد ہے، اور یہ جو چھوٹے گنبد سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، یہ بیسمنٹ میں جانے کے راستے ہیں، اور بیسمنٹ میں موجود زیارات ہے جو ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ بیسمنٹ میں سید زادے کا کیا پلان ہے زیارات بنانے کا۔ تو یہ اس وقت ہم دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں مرد و خواتین کے زری پاک میں جانے کے لیے۔ اس سے پہلے یہ مرکزی علم ہے جو کہ زری کے سامنے دونوں طرف دائیں اور بائیں دو مرکزی علم لگائے گئے ہیں، اور یہ ہے روضہ پاک سیدہ عالمین بی بی پاک خاتون جنت مادر حسنین ام ابیہا سیدہ طاہرہ مطہرہ کا پاک دربار کی شبیہ ہے، اور یہ سیم وہی شبیہ ہے جس کو 1926 میں ظالموں نے جنت البقیہ میں شہید کیا تھا۔ بالکل اسی کی شبیہ یہاں پاکستان کے مومنین کو، بالخصوص ذاکر ریاض حسین شاہ صاحب رتوال والے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ جو روزہ ادھر شہید کیا، اس کی شبیہ یہاں پاکستان میں بنائی گئی ہے۔ جی ناظرین، مردوں والی سائڈ کے داخلی دروازے کا نام باب مصطفیٰ ہے۔ باب مصطفیٰ کی ایک سائڈ پہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لکھا گیا ہے، جس میں خواتین کے پردے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زیارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ کے لگائی گئی ہے۔ تو ناظرین، ہم زری پاک کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زائرین کا ایک قافلہ یہاں پہ موجود ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں پاک بی پاک کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ زری پاک کی دیواروں پہ انتہائی نفیس اور انتہائی قیمتی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا ہے۔ زری پاک کی دیواروں پہ 14 معصومین کے نام لکھے گئے ہیں، پاک بی پاک سے متعلق احادیث لکھی گئی ہیں، اور پاک بی پاک کے القاب بھی دیواروں پہ لکھے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ زری مبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب کے علاقے پنڈی بٹیا میں واقع ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ اس علاقے میں آئیں تو پاک بی پاک کو پرسہ ضرور دیں۔ یہ زری کے اوپر انتہائی نفیس اور قیمتی فانوس بھی نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم سلام پیش کرتے ہیں ذاکر ریاض حسین شاہ رتوال والے کو، سید کو، جنہوں نے اپنی پچھلے 8 سال کی مجالس کی جتنی بھی نیاز ہوئی وہ اس بارگاہ کی اور اس زری پاک کی تعمیر میں اس کو خرچ کیا۔ تو
آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ آئیں، اس زری مبارک کی زیارت کریں اور بی بی کو پرسہ دیں۔ انتہائی بہترین اور وسیع و عریض زیارت سید زادے نے یہاں پہ بی بی کی تیار کروائی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خطیب اہل بیت مرزا عرفان حیدر آل حسینی صاحب۔ مرزا صاحب نے اس ذریعے کے اوپر کافی ریسرچ بھی کی ہے اور وہ اس کی ہسٹری بھی جانتے ہیں، تو مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں اس ذریعے کے بارے میں۔ تو اب میں مائک حوالے کرتا ہوں مرزا صاحب کے۔ جی مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن القاتل الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ جس طرح کہ جب ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں، جب ہم کتب کی ورگردانی کرتے ہیں، جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تو 1926 میں غالباً آل سعود نے جو ظلم سرزمین طہارت پر، سرزمین پاک پر برپا کیا، جنہوں نے اپنے بڑوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو چیز انہیں وراثت میں ملی، جو ان کے بڑوں سے انہیں لوٹنے کی وراثت ملی تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے 1926 کو جو آل سعود نے پاک مقدس ہستیوں کے حرموں کو پامال کیا، مسمار کیا، جو کہ جنت البقیع، جس کو جنت الہیہ کہا جاتا ہے، جس کی عظمت اور توقیر کے حوالے سے جو فرمان مصطفیٰ کتب میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو جانتے ہوئے، پھر بھی آل سعود نے 1926 کو مقدس روزوں کو پامال کر دیا۔ جہاں پہ جنت البقیع میں مختلف اصحابہ کرام، امہات المومنین اور مقدس ہستیوں کے روزے تھے، وہاں پہ کائنات کی سب سے بڑی عالمہ، مخدومہ، مخدرات عصمت کی شہزادی، سب سے بڑی پاک بی بی، عزت مصطفیٰ، تسکین قلب رسول، شہزادی عالمین، جناب صدیقۃ الکبریٰ، عالمہ غیر معلمہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقدس حرم بھی موجود تھا، اور ان ظالموں نے اسے بھی پامال کر دیا۔ اب جب وہاں پہ اس روزے کو پامال کیا گیا، تو جو پوری دنیا کے محبان اہل بیت، محبان آل رسول، محبان بطول تھے، ان کے دل بھی ساتھ پامال ہو گئے، ان کے جذبات اور ان کی عقیدت اور ان کی عشق کو بھی پامال کر دیا گیا۔ اب جو مرکز تھا ہدایت کا، جو مرکز تھا عصمت کا، جب اسے پامال کر دیا، اور ناظرین محترم، یہ کوئی بات نئی نہیں تھی، اس بی بی کا فقط روزہ پامال نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ لوگوں نے مدینے میں اس بی بی کے حرم کو بھی پامال کیا، اس بی بی کے دروازے کو پامال کیا، اس بی بی کی انہوں نے عصمت کو پامال کرنا چاہا، اس بی بی کے حرم کو انہوں نے، اس بی بی کے دروازے پر جو حملہ کیا، وہ یہ میراث تھی، وہ جو آل سعود کو اپنے بڑوں سے ملی۔ ناظرین محترم، اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس بی بی کے روزے کو پامال کیا، اور پوری دنیا کے مومنین تڑپتے تھے کہ خدارا وہ وقت کب آئے جب اس بی بی کا روزہ تعمیر ہو، جب اس بی بی کے روزے پر ایک سایہ بن جائے، ایک گنبد بن جائے اور ہم سلام کے لیے حاضر ہو۔ تو ہمارے پاکستان کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف ذاکر اہل بیت سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، مولا انہیں سلامت رکھے، شہزادی عالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے آج سے کچھ 7-8 سال پہلے اس کے اوپر ایک کاوش کی، ایک تگودو کی، اور جناب سیدہ نے ان کے لیے رستے ہموار کر دیے، ان کے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیے، اور یہاں پہ پنڈی بھٹیاں میں موجود، اس وقت میں بی بی کی زری پہ موجود ہوں، جو شبیہ بنائی گئی اس روزے کی جسے آل سعود نے پامال کر دیا، اور خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان مومنین کو جنہوں نے یہ جگہ دی، اور سید ریاض حسین شاہ صاحب نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انہوں نے مجلس امام حسین ڈیوٹیاں پڑھی، انہوں نے مومنین سے گزارشات کی، اور مومنین نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اس تعاون کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ روزہ جو جنت البقیع میں بی بی کا تعمیر ہوا تھا، جسے امت نے پامال کر دیا، امت نے مسمار کر دیا، اور اس کی شبیہ پنڈی بھٹیاں پاکستان پنجاب میں سید ریاض حسین شاہ صاحب نے بنائی، اور یہ ذریعہ مقصد یہ ہے کہ جو مومنین پنجاب سے باہر سے آتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو وہاں جا کے بی بی کا سلام نہیں کر سکتے، جن کے دل میں یہ کسک ہے کہ وہ جب مدینہ جائے، جب مکہ سلام کے لیے کعبے کا طواف کرنے جائے، قبر مصطفیٰ کی زیارت کرنے جائے، ان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ جنت البقیع جا کے بی بی کا سلام کرے، مگر وہ مومنین جب جنت البقیع میں جاتے ہیں تو انہیں ایک قبر پہ پتھر کے سوا
कुछ भी नज़र नहीं आता, और वो हसरत लेके वापस लौट आते हैं कि काश इस बीबी का कभी रोज़ा तामीर हो जाता और हम इस बीबी को सलाम करते। हमने ये एजाज़ ये पाकिस्तान के मोमिनीन को हासिल हुआ कि ये इस बीबी का रोज़ा जन्नतुल बकी जो वहाँ पे पामाल कर दिया गया, उस बीबी का रोज़ा यहाँ पिंडी भटिया में एक ज़ाकिर अहले बैत सैयदजादे ने तामीर करवाया। आप जब भी यहाँ पे आए, इस तरफ आए, इस इलाके में आए, तो इस बीबी को ज़रूर सलाम कीजिएगा, क्योंकि इस बीबी की बड़ी हसरत थी कि बाबा के बाद ये बादशाह अली से पूछती थी कि या अली मुझे बाबा का पुरसा देने कौन आया है। ये वो मजलूमा बीबी है जो करबला वालों का भी पुरसा लेने आती है। तेरे घर में मजलिस होती है तो ये तेरे घर में अपनी औलाद का पुरसा लेने ज़रूर आती है। इस बीबी के ज़रिए पे खुद चल के आ, अपनी बेटियों को ला, अपने बच्चों को ला, अपनी बहनों को ला, और इस बीबी को सलाम करके अजर रिसालत अदा कर। इससे तो बारगाहे सरकारे वजह तख्लीक कायनात रसूल की बारगाह में तो सरखरू हो जाएगा, और बरोज़ हशर तो फ़ख्र से कह सकेगा कि या रसूल अल्लाह, हमने अजर रिसालत अदा किया और आपकी बीबी बेटी को सलाम भी करते थे, उसकी आल से मोहब्बत भी करते थे। यकीनन आपको ये वीडियो हमारी पहुंची, आप इसे दूसरे मोमिनीन तक पहुंचाकर अजर रिसालत अदा करिए। वस्सलामु अलैकुम या अली। जी नाज़रीन, ज़री पाक के दोनों तरफ बागीचे की शक्ल में खुली ग्राउंड मौजूद है, जहाँ पे मजालिस वगैरह मुहर्रम की और दूसरी मजालिस का इनकाद वगैरह किया जाता है। ये जो रास्ता है ये बेसमेंट की तरफ जा रहा है, तहखाने की तरफ। आइए आपको नीचे लेके चलते हैं और बताते हैं कि सैयदजादे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बेसमेंट के मुताल्लिक। बेसमेंट में काफ़ी खुला अहाता है जिसकी 4 दीवारी का और फ़र्श का काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद बीबी पाक की ज़री है उसके बिल्कुल नीचे बीबी फ़िज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा तामीर किया जाएगा, और बीबी फ़िज़ा के रोज़े के बिल्कुल सामने इमाम ज़माना का तख्त मुबारक जो है वो तामीर किया जाएगा। तो अभी आपको तहखाने की चारों दीवारों की ज़ियारत करवाते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ मासूमीन की ज़ियारत की और उनके रोज़े की शबी बनाई गई हैं। इसके साथ ख़ास बात इस बेसमेंट की ये है कि यहाँ पे एक मखसूस जगह मुख्तस की गई है, जहाँ पे मदीना पाक में जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की असल कब्र असल हालत में जो मौजूद है उसकी मंजर कशी की जाएगी। यकीनन जब ये तैयार हो जाएगी तो बहुत ही दिलसोज़ मंज़र पेश करेगी। ये वो जगह है नाज़रीन मोमिनीन कराम, जहाँ पे बीबी पाक की जो असल कब्र मुबारक इस वक्त जिस हालत में मौजूद है वो बनाई जाएगी। जी नाज़रीन, ज़री पाक के बिल्कुल साइड पे मस्जिद पाक भी तामीर की गई है। ये मस्जिद पाक के अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पे तैयार है, लेकिन बाहर अभी तज़ीन व आराइश का काम जारी है। मस्जिद पाक के अंदरूनी मनाज़र आपको दिखाते हैं, साथ साथ आपको बताते चलें कि पाक बीबी पाक की ज़री पे आएँ और बीबी पाक को नजराना अक़ीदत पेश ना करें, ये कैसे हो सकता है। हमारी टीम के की मेंबर राना कील हैदर बीबी की ज़री पे बीबी को नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आइए हम भी बीबी की ज़री पे चलते हैं और नजराना अक़ीदत सुनते हैं। बराए खुशनुदी है जनाब सैयदा सलाम अलैहा आवाज़ बुलंद सलावत। जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शान में एक मंतबत के चांद इशार आपकी समात में नज़र करना चाहूँगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 कि तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। अरे लाड में खतीजा कहती थी, लाड में खतीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और ये वो बीबी हैं कि जिनके एहतराम में
رسول خدا خود اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ مصطفیٰ کو ارے مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، کبھی ملی ہے فاطمہ۔ اور اگلا شعر بی بی کی شان میں بہت بڑا شعر کہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، اثر پڑ رہی اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر اس منقبت کا، اور یہ اگلا شعر نہ صرف ایک شعر منقبت کا بلکہ ایک میسیج بھی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں کے لیے کہ جاؤ گے ارے جاؤ گے جنا میں کیسے تم، جاؤ گے جنا میں کیسے تم، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ بلندتر صلوات جناب سیدہ۔ ایک کلام شریکت الحسین عالمہ غیر معلمہ وکیلہ شبیر، بلکہ وہ بی بی جس نے ہر جگہ پہ بھائی کے نام کو زندہ کیا، اس بی بی کا نذرانہ عقیدت۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اور اس سے بڑا کیا شعر ہوگا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، جناب عالیہ السلام علیہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم۔
میرے بارہ امام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤ. اور بڑا پیارا شعر یہ دعا فرمائیں گے. اللہ اللہ تیری قسمت، اللہ اللہ تیری قسمت، آیا تجھ کو سلام زینب کا، آیا تجھ کو سلام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری اگلی ڈاکومنٹری تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.